زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا۔ اس طرح زبور 63 کی پہلی آیت میں پایا جاتا ہے کہ اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اگر آپ پیاسے ہیں تو آپ خدا کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے کہ پیاس کے بغیر آپ کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ خداوند میں جو زندگی کا سرچشمہ ہے، اپنی روحانی پیاس کو محسوس کرنا شروع کریں۔ اگر آپ آنے چاہیں گے تو آ سکیں گے، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کچھ چاہے آب حیات مفت لے۔ یہ مرضی اور چاہنے کا معاملہ ہے۔ لوگ سنتے ہوں گے لیکن آتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ سنتے ہوں لیکن رجوع نہیں لاتے۔ یہ مسئلہ سب سے بالا تر ہے، یہ ضرورت کی آگاہی سے بھی سب سے زیادہ گمبھیر معاملہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ آنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نجات پانے کے خواہش مند ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے، آپ معاف ہوں اور پھر آپ کو قبول کیا جائے؟ یقیناً لوگ کیوں مسیح کے پاس نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ خدا کی مرضی کا معاملہ نہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ وہ آئیں، یا خدا ابھی نہیں چاہتا، بلکہ زندہ خدا کی پہلی خواہش یہی ہے کہ آپ مسیح میں ہو کر خدا تک رسائی پائیں۔ اس لیے خدا نے آپ کو ایک راہ بخشی ہے کہ آپ آسانی سے شاہراہ مسیح، جیسا ہم اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں شاہراہ فیصل دیکھتے ہیں، اس طرح وہ جو ایئرپورٹ سے میٹرو ویل کی طرف اور میٹرو ویل سے ایئرپورٹ کا جو راستہ ہے وہ شاہراہ فیصل کہلاتا ہے، یا ایئرپورٹ روڈ کہا جاتا ہے کسی بھی شہر میں جہاں ایئرپورٹ ہے، جی ایئرپورٹ روڈ ہے یہ۔ تو یہ جو شاہراہ مسیح ہے وہ آسمانی بادشاہت، خدا تک رسائی کا جو راستہ ہے، اس کا نام بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ شاہراہ مسیح ہے۔ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ لفظ جو کوئی ایک شمولیت کا لفظ ہے۔ آپ لفظ جو کوئی کی جگہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ یہ لفظ آپ کے لیے ہے۔ آپ آ سکتے ہیں، بلکہ ابھی آ سکتے ہیں، آزادی سے آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، خداوند کے بڑے ہوئے بازو آپ کے لیے کھلے ہیں۔ خدا باپ آپ کا منتظر ہے، آپ پیشتر ہی مدعو کیے گئے ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو خداوند یسوع نے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے نکال نہ دوں گا۔ کسی طرح کی جھجک، سستی اور کسی طرح کی تاخیر کا تعلق ہماری اپنی مرضی اور ہمارے اپنے چاہنے سے ہے۔ خدا نے تو اپنی مرضی بڑے واضح طور پر ظاہر کر دی ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ دوسرا پطرس 3 باب کی 9 آیت۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے، اگر خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں تو خدا سب کو نجات کیوں نہیں بخشتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے کسی کو بھی زبردستی اپنی بادشاہت میں یا اپنی حضوری میں کھینچ لینے کی کبھی نہیں ٹھانی، اور نہ ہی خدا سلسلہ بار ایسی زیادتی کرنے والا خدا ہے، اور نہ ہی ایسا ظالم کہ ہمیں اپنی حضوری میں لانے کے لیے گھسیٹے۔ خدا نے ہمیں ایک محدود آزادی اور اختیار دے رکھا ہے۔ خدا نے ہمیں فیصلہ کرنے کی اہلیت دی ہے، ہم ہر وقت فیصلے کرتے پھرتے ہیں۔ خدا روبوٹ جیسے انسان نہیں چاہتا، اور نہ ہی وہ بے حس و حرکت کیڑے مکوڑے چاہتا ہے۔ یہ صرف خدا کی مرضی کا معاملہ نہیں، بلکہ خدا کی حضوری میں جانے کے لیے آپ کی مرضی اہمیت کی حامل ہے۔ تو کیا آپ آنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہی تو ایک اہم سوال ہے۔ اگر آپ منتظر ہیں کہ خدا آپ کو نجات بخشے لیکن آپ کچھ نہ کریں تو آپ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ کچھ کرنے سے میری مراد اقرار کرنا اور کلام مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ زندگی کے پانی کو لے لینے کے لیے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خدا کے دعوت نامہ اور دعوت پر ضرور ہی مثبت جواب دینا چاہیے۔ ہمیں خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا میں دہرانا چاہیے۔
ایک بڑے حال میں آویزاں بڑی مشہور و معروف تصویر منظر کشی کرتی ہے کہ مسیح ہمارے دل کے دروازہ پر کھڑا دستک دے رہا ہے۔ اگر آپ کچھ غور کرتے ہوئے بڑے قریب سے اس تصویر پر نگاہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دل کے اس دروازہ کے باہر سے کھولے جانے کے لیے کنڈی موجود ہی نہیں۔ اس لیے دل کا دروازہ صرف اور صرف اندر کی طرف سے کھلنا چاہیے۔ کیا آپ اپنے دل کا دروازہ خداوند یسوع کے لیے کھولیں گے؟ کلیسیا پاکستان سے یہ سوال ہے، اور جہاں کہیں دنیا میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پر کے لوگوں کے لیے اقوام عالم میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ اپنے دل کا دروازہ زندگی کے مالک خداوند یسوع کے لیے کھولیں گے؟ اگر آپ اپنے دل کا دروازہ کھولیں گے تو اب بھی آسمانی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ بلا لیے گئے ہیں، آپ کو دعوت دی گئی ہے، اس لیے کہ جو کوئی کی جگہ آپ اپنا نام فکس کر کے آپ اپنی اہلیت کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ آسمانی بادشاہت کے لیے بلائے گئے ہیں اور آپ کو اجازت ہے۔ اس لیے آزادی سے آئیں، دروازہ کھلا ہے۔ خداوند یسوع نے فرمایا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ ایک گیت رہنمائی کرتا ہے کہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آتا ہوں تیرے حضور، دیکھتا تیرا جلال، سائے میں تیرے قدوس، بس آتا ہے یہ خیال۔ جی تیرے حضور آتا ہوں تیرا جلال دیکھنے کے لیے، تیرے سائے میں کھڑا ہو کر میں اس قدوسیت سے بھرنا چاہتا ہوں، میں معمور ہونا چاہتا ہوں۔ یہ خیال کہ برہ بے عیب ہے اور وہ یہودا کا ببر ہے، اس لیے اسے یہودا کا ببر جانتے ہوئے، بے عیب برہ جانتے ہوئے، نجات دہندہ جانتے ہوئے، دعوت کو قبول کرتے ہوئے، اپنی مرضی کو خداوند کے سامنے رکھتے ہوئے آپ زندہ خداوند کی بادشاہت کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ خداوند مسیح چاہتے ہیں کہ آپ آئیں۔ کلیسیا کی خواہش آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ آسمانی بادشاہت کا حصہ ہوں، لیکن آپ اس وقت تک آنے سے قاصر رہیں گے جب تک کہ آپ سنتے نہیں، جب تک آپ اپنی پیاس کو محسوس نہیں کرتے، جب تک آپ اپنی مرضی سے آنا نہیں چاہتے۔ تو کیا آج ہی خداوند یسوع کی حضوری میں آنے کو تیار ہیں؟ یہ سوال میرے دوست بلیک ویسٹن کی جانب سے ہے۔ کلیسیا پاکستان کے لیے انہوں نے یسوع کو پیش کیا ہے، سچائی کو پیش کیا ہے۔ میں نے بڑی سادگی سے آپ کے سامنے اس پیغام کو پڑھا ہے، اور میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں خدا کا کلام ہاتھ میں لیے کہ خداوند یسوع آپ کی زندگیوں کے لیے راہ، حق اور زندگی ہے۔ خداوند یسوع شاعرہ مسیح ہے۔ شاعرہ یسوع پر آپ سفر کرتے ہوئے شاعرہ صلیب سے ہو کر آپ اپنے زندہ خدا تک رسائی پا سکتے ہیں۔ یہ خدا کی کوشش ہے، آپ کی مرضی اس کوشش کا دوسرا حصہ ہے، تاکہ مائنس اور پلس مل کر، تاکہ دونوں سرے جڑ کر جب یکساں ہوں تو پھر اس سے ہو کر ایمان کا سرا اور خدا کی محبت کا سرا دونوں ملتے ہوئے آپ شاعرہ صلیب سے ہوتے ہوئے خداوند یسوع کی ابدی بادشاہت میں داخل ہوں۔ شاعرہ صلیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کفارے کی قبولیت کو قبول کرتے ہوں، کفارے کی قبولیت رکھتے ہوں، آپ زندہ مسیح کی مصلوبیت کے اس بڑے واقعے کو اپنے لیے قرار دیتے ہوں، تو آپ شاعرہ صلیب کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ خداوند یسوع کا چہرہ دیکھیں، زندہ خدا تک رسائی حاصل کر سکیں، یہودا کے ببر کے ساتھ آپ مل کر دسترخوان پر کھانا کھا سکیں، جس طرح خداوند یسوع کی خواہش ہمارے لیے مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتی ہے اور سنائی دیتی ہے کہ اگر کوئی اپنے دل کا دروازہ کھولے، اگر کوئی دروازہ کھولے
اگر کوئی اپنی زندگی کا دروازہ کھولے، آپ چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کی زندگی میں آئے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کلام کی دعوت یہ ہے کہ اپنے دل کا دروازہ یسوع کے لیے کھولیے، تاکہ آپ نہ صرف اپنے لیے بابرکت ٹھہریں بلکہ اپنے خاندان، گھرانہ اور اقوام عالم کے لیے، پاکستان کی بسنے والے سارے قبیلوں اور قوموں مذاہب کے لیے آپ کے ہاتھ دعائیہ ہاتھ اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ آپ برکت کے سفیر ہوں، برکت چاہیں اس خطے کے لیے۔ میں خداوند کا خادم پادری ساحق کوکر، پاکستان گوسپل نیٹ ورک کراچی اسٹوڈیوز سے۔ گوڈ بلیس یو۔